الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں اب ہمارا جو ہے ہم توضیح الافلاق سے اپنا سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ زجل ہم چھٹا اور ساتواں یہ دو باب پڑھیں گے۔ چھٹا باب دائرہ ہندیہ کے بارے میں ہے، ساتواں باب سمت قبلہ کے بارے میں ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا۔ جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اپنا سوال کلاس کے آخر میں پیش کر دوں گا۔ کلاس ٹائم مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ہے چھٹا باب دائرہ ہندیہ، خط نصف النہار اور خط اعتدال بنانے کا طریقہ۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، فرق صرف یہ ہے کہ دائرہ ہندیہ ہم اس کو دائرہ بنائیں گے۔ اب چونکہ یہ دائرہ وہ نہیں ہے کہ جو قدرتی طور پر لگا ہوا ہو، تو اگر وہ ہوتا تو پھر تو زمین سے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ زمین کے اوپر ہی لگایا جائے گا۔ اب اسی دائرہ ہندیہ کا ایک جز ہے خط نصف النہار، اور خط اعتدال بھی اسی کا ایک جز ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دائرہ ہندیہ ان سب کو شامل ہے۔ دائرہ ہندیہ کے اندر اگر خط عین شمال جنوب کی طرف لگے گا اس کو خط نصف النہار کہیں گے، یعنی دائرہ نصف النہار کے عین نیچے جو ہمارا لگے گا، دائرہ نصف النہار آسمانوں میں ہوتا ہے، یہ زمین پر لگے گا۔ اور اسی طرح سے جو عین مشرق مغرب کی طرف لگے گا خط، اس کو خط اعتدال کہا جائے گا۔ زمین کو خوب اچھی طرح برابر کر کے ایک دائرہ اس طرح بنایا جائے کہ دائرے کے باہر اس زمین کا کچھ حصہ باقی رہے، اور کوئی ایسی چیز کہ جس کی شکل مخروط ہو۔ مخروط سے مراد ایسی چیز کہ جو نیچے سے موٹی ہو اور اوپر سے اس کا جو سرا ہے وہ باریک ہو، اس کو مرکز دائرہ پر بالکل سیدھی اس طرح رکھی جائے کہ اس کی نوک اوپر کی طرف ہو۔ اس چیز کا نام مقیاس رکھا جائے، یعنی ایک بالکل دائرہ بنائیں گے، اس کے بالکل سینٹر کے اندر ہم مقیاس رکھیں گے۔ مقیاس نہ تو اتنا بڑا ہو کہ اس کا سایہ دن بھر دائرے کے رہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ مقیاس جو ہے بڑا ہو، دائرہ چھوٹا ہو، اور اس کا سایہ دائرے سے ہی باہر رہے، اور نہ ہی اتنا چھوٹا ہو کہ اس کا سایہ دن بھر دائرے کے اندر ہی رہے، یعنی دونوں چیزیں نہ ہوں۔ ایسا مقیاس ہو کہ جس کا سایہ اس دائرے سے باہر بھی جائے، دائرے کے اندر بھی آئے۔ جو مقیاس ربع قطر یا اس سے کچھ کم و بیش ہوگا، اکثر آبادی میں اس کا سایہ صبح کے وقت دائرے سے باہر ہوگا۔ اس طرح سے بنایا جائے کہ قطر کا چوتھائی حصہ، دوسرے الفاظ میں نصف قطر کا بھی آدھا۔ اگر مقیاس کی مقدار اتنی ہو تو دنیا کی اکثر آبادیاں ایسی ہیں، اگر اس طرح بنایا جائے اور سورج کے طلوع سے لے کر غروب تک کے بیچ کے ٹائم میں اس کو چیک کیا جائے تو اکثر آبادیاں ایسی ہوں گی کہ اس کا سایہ صبح کے وقت دائرے سے باہر ہوگا، نصف النہار سے پہلے دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مقیاس تقریباً ربع قطر کے برابر ہو۔ صبح کے وقت مقیاس کا سایہ دائرے سے باہر پچھم کی طرف ہوگا، پچھم یعنی مغرب کی طرف ہوگا۔ پھر جوں جوں آفتاب بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا، اور کسی وقت میں دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جس نقطہ پر مقیاس کا سایہ دائرے کے اندر آئے اس پر ایک نشان بنا دیا جائے، اس کا نام مدخل الظل رکھا جائے، یعنی پورا ہم اس سائے کے اوپر ایک نشان لگا دیں گے۔ وہ مخروطی جو چیز ہوگی، یوں سمجھیے کہ اس چیز کو بنا دیں گے، چیز کو ہی چھاپ دیں آپ، اس کے دونوں سائڈوں پر آپ پینسل سے نشان لگا دیں۔ اس کا نام رکھیں گے مدخل الظل۔ مدخل الظل کا مطلب سایہ داخل ہونے کی جگہ۔ تو چونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سایہ اس دائرے کے اندر داخل ہو رہا ہے،
لہٰذا اس کا نام ہم نے مدخل الظل رکھا اور اس کا نام اور اس پر نشان لگا دیا. جس نقطہ پر ہوگا مقیاس کا سایہ دائرے کے اندر آئے گا اس پر ایک نشان بنا دیا جائے اور اس کا نام مدخل الظل رکھا جائے. اس کے بعد بھی مقیاس کا جو سایہ ہے یہ چھوٹا ہوتا رہے گا، گھٹتے گھٹتے اب پھر بڑھنے لگے گا، اور پھر اب کیا ہوگا کہ اب بڑھتے بڑھتے اب دائرے سے باہر ہو جائے گا. پہلے دائرے کے اندر آیا، پھر اندر سے پھر دوبارہ باہر جائے گا. جس نقطہ پر ہو کر مقیاس کا سایہ دائرے کے باہر جائے اس پر ایک نشان بنا دیا جائے اور اس کا نام مخرج الظل رکھا جائے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، ظل مطلب سایہ باہر جانے کی جگہ. تو چونکہ یہاں سے سایہ دائرے سے باہر گیا ہے لہذا اس کا نام مخرج الظل رکھا. مدخل الظل اور مخرج الظل کے درمیان جو دائرے کی جو قوس ہو اس کی تنصیف کر کے منتصف پر ایک نشان بنا دیا جائے. اس نشان سے مماس ہونے والا قطر دائرہ خط نصف النہار ہے. اب پیارے طلبہ کرام، ہماری پچھلی کلاسز کے اندر دائرہ ہندیہ کی بحث آسان الفاظ میں گزر چکی ہے، ورنہ ابھی جو الفاظ گزرے ان الفاظ سے تھوڑا سمجھنا مشکل ہے. دیکھیے ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ دائرے کی جو قوس ہو مدخل الظل اور مخرج الظل کے درمیان، دائرے کی جو قوس ہو، اب درمیان میں اس کے کون سی قوس آئے گی؟ ٹھیک ہے، اب اس قوس کی بھی تنصیف کر کے منتصف پر ایک نشان بنا دیا جائے. تو اس کا آگے بھی خیر کتاب میں بھی طریقہ آ رہا ہے اعتراض جواب کی صورت میں. تو اب دوبارہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مدخل الظل کے سرے پر پرکار رکھیں اور مخرج الظل سے ایک قوس لگا دیں، اور پھر مخرج الظل کے سرے پر پرکار رکھیں اور پوری ایک قوس لگا دیں. تو یہ دو قوسیں بنیں گی اور دونوں قوسیں آپس میں ایک جگہ پر دونوں ایک دوسرے کو قطع کریں گی یعنی کاٹیں گی. تو یہی جو کاٹیں گی ان کے کاٹنے کے مقام کو اس چیز جو مخروطی آپ نے لگائی ہوئی اس کے سینٹر پر جا کر ہم ملا دیں گے تو یہ آپ کا خط نصف النہار بن جائے گا. اور وہ دائرہ ہندیہ ہے. جو قطر دائرہ زوایا قوائم پر خط نصف النہار کا مقاطع ہو وہ خط اعتدال ہے، جس کو خط مشرق و مغرب بھی کہتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ آپ مخرج الظل اور مدخل الظل ان دونوں کے سروں کو آپس میں بالکل سیدھ میں ملا دیں، یہ خط مشرق و مغرب بن جائے گا. تنبیہ: دائرہ ہندیہ جس دن چاہیں بنا سکتے ہیں. اب ویسے تو جس دن چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا کس دن بنے گا؟ اب مفتی صاحب اس کی کمزوریاں بھی بیان فرما رہے ہیں آگے. وجہ یہ ہے کہ مدخل الظل کے وقت جو میل شمس تھا، ظاہر سی بات ہے مخرج الظل پر وہ میل شمس نہیں ہوگا، لہٰذا دائرہ ہندیہ کی تحقیق کے اندر معمولی سا فرق آ سکتا ہے. اب یہ معمولی فرق تقریباً نظر انداز ہم کر دیتے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں دائرہ ہندیہ جس دن چاہیں بنا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آفتاب جس دن انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی میں ہو یعنی 22 جون یا 24 ستمبر کو یہ عمل کیا جائے. اور اگر ایسا دن میسر آ جائے، اچھا اس کے اندر مزید تحقیق ہے جو مفتی صاحب آگے بیان فرما رہے ہیں. پہلی تحقیق تو یہ کہ انقلاب سیفی یا پھر انقلاب شتوی میں ہو، یا تو اس دن 22 جون ہو یا 24 ستمبر ہو. وجہ کیا ہوگا؟ اگلی چیز سے ہماری مزید تحقیق ثابت ہو رہی ہے، پھر آگے بتاتے ہیں. یعنی 22 جون یا 24 ستمبر کو عمل کیا جائے اور اگر ایسا دن میسر آ جائے کہ ٹھیک نصف النہار کے وقت آفتاب انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی میں ہو، یعنی ٹھیک عین ادھر سے اس مقام جہاں پر آپ دائرہ ہندیہ لگا رہے ہیں وہاں پر عین نصف النہار کے وقت انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی ہو رہا ہو تو تحقیق بالغ کامل ہوگی. وجہ کیا ہے پیارے طلبہ کرام؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا میل شمس دائرہ نصف النہار پر پہنچنے سے پہلے ہوگا اتنا ہی دائرہ نصف النہار پر پہنچنے کے بعد ہوگا. لہٰذا مدخل الظل اور مخرج الظل دونوں کے وقت میل شمس برابر ہوگا، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ بڑھ رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے ہم نے جس ٹائم نشان لگایا اتنا تھا، اب مزید کم ہوتے ہوتے دوبارہ ظاہر ہے کہ اتنی دیر ہی لگائے گا نصف النہار کے بعد. تو لہٰذا میل شمس دونوں صورتوں میں برابر رہے گا، لہٰذا سایہ بھی برابر رہے گا، فرق نہیں آئے گا. فائدہ: خط نصف النہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اب تھوڑا سا طریقہ چینج. پہلا طریقہ یہ تھا کہ پورا ایک دائرہ لگائیں، اب یہ دائرہ نہیں لگا رہے دوست اس میں،
خط نصف النہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زمین کو خوب اچھی طرح برابر کر کے ایک کیل ایسی جگہ گاڑی جائے کہ دن بھر اس کا سایہ اس زمین سے باہر نہ رہے. یعنی آپ کسی بھی جگہ پر لگائیں، بس یہ خیال کیجئے گا کہ اتنا بڑا سایہ اس کا کہیں کبھی بھی نہ ہو پورے دن میں کہ اس کی پہچان ہی مشکل ہو جائے. یعنی آپ نے فرض کریں کسی ٹیلے پر اس کو لگا دیا، آپ پتہ چلا کہ جی کوئی ٹائم ایسا ہے کہ ٹیلے سے بھی اس کا سایہ نیچے جا رہا ہے، یا چھت پر لگا دیا تو پتہ چلا کہ کسی وقت اس کا سایہ چھت سے بھی اوپر باہر جا رہا ہے. تو اتنا ہو کہ بھی آپ کی جو مین پلین جگہ ہے اس سے اس کا سایہ باہر نہیں جانا چاہیے. نصف النہار سے پہلے پہلے اس کا سایہ جب تک اس زمین پر رہے اسی بھی وقت، اب یہ کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت اس کا سایہ ناپ لیا جائے. آپ نے کسی ایک ٹائم پر ٹائم بھی نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سایہ کی پیمائش کر لی اور منتہائے ذل پر ایک نشان بنا دیا جائے. اب سایہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک نشان بنا دیا اور پھر اس سایہ کی پیمائش بھی آپ کر لیں گے کہ کتنے فٹ کتنے انچ بن رہا ہے. پھر نصف النہار کے بعد جب اس کا سایہ اتنا ہی بڑا ہو جائے، اب دوبارہ سایہ کم ہونے کے بعد دوبارہ پھر بڑا ہونا شروع ہوگا، تو آپ پھر اس کو چیک کریں گے. جب دوبارہ ہی اتنا ہی ہو جائے، یعنی پہلے مغرب کی طرف جتنا سایہ تھا، فرض کریں 1 فٹ چیز کا سایہ 2 فٹ تھا، اب وہی 2 فٹ سایہ مشرق کی طرف ہو جائے تو منتہائے ذیل پر ایک نشان بنا دیا جائے اور ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم بنا کر اس کی تنصیف کر دی جائے. اب آپ نے یہ دونوں جو نشان لیے تھے نا، مدخل ذل مخرج ذل، اب اگرچہ یہ وہ نہیں ہے لیکن ہے تو وہی نشان، تو ان کو آپس میں ملا دیا جائے، یہ پورا ایک خط مستقیم بن جائے گا. اس کو بالکل درمیان سے اس کو کاٹ دیا جائے اور منتصف پر ایک نشان بنا دیا جائے. اس نشان اور کیل کے مرکز سے مماثل والا خط مستقیم خط نصف النہار ہے. جو خط مستقیم کیل کے مرکز سے گزرنے والا زوایا قوائم پر خط نصف النہار کا مقاطع ہو وہ خط اعتدال ہے. یہ عمل بھی ہر دن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اسی دن ہے کہ آفتاب انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی میں ہو. ایک تو یہ چیز ہو، اور دوسرا یہ کہ ٹھیک نصف النہار کے وقت اگر آفتاب انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی میں ہو تو بہتر تکمیل خط نصف النہار اور خط اعتدال سے دائرہ ہندیہ کے 4 ٹکڑے ہو جائیں، یعنی یہ تو پھر بہتر ہے. آگے بتا رہے ہیں خط نصف النہار اور خط اعتدال سے دائرہ ہندیہ کے 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ہر ٹکڑے کو 90 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو دائرہ ہندیہ کے 360 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہر ایک درجہ ہوگا، پھر ہر درجے کو 60 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ہر حصہ 1 دقیقہ ہوگا. اب یہ سوال آ رہا ہے، سوال سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دائرہ ہندیہ کی شکل کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ دیکھو، یہ تو لگایا، یہ بالکل نوکیلی چیز کوئی لگائی گئی، یہ مدخل الذل، ادھر سے مخرج الذل یہ لگا دیا. دوسرا طریقہ جو بیان کیا گیا اس میں یہ کہ آپ اس چیز کے گرد دائرہ نہ بنائیں بلکہ اس کو ویسے سیدھی لگا دیں. آپ نے کوئی سایہ پیمائش کیا، فرض کریں یہ مدخل الذل پر آپ نے نشان لگا دیا، اس کا آپ نے پورا وہ نشان یہ نہیں لگانا جس طرح لگا ہوا ہے، بلکہ یہیں پر ہی ایک نقطہ لگا دیں. مخرج الذل پر ایک نقطہ لگا دیا. اب ان نقطوں کو دونوں کو اسٹریٹ میں آپس میں ملا دیں، یعنی دائرہ نہیں بنانا، کوس نہیں دبانی، آپ نے کوئی ٹیڑھی میڑھی لائن نہیں لگانی، گول نہیں لگانی، بلکہ بالکل سیدھی اسکیل کی مدد سے لگا دیں. یہ آپ کا خط اعتدال ہوگا، عین مشرق عین مغرب کی طرف. اس کے بعد آپ نے جو لائن لگائی تھی، اس لائن کے بالکل سینٹر کے اندر آپ ایک نقطہ لگائیں گے، تیسرا ان 2 نقطوں کے درمیان، اور پھر اس نقطے کو اس چیز کے سینٹر سے ملا دیں گے. یہ آپ کا عین شمال عین جنوب حاصل ہو جائے گا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ کیسے معلوم ہوگا کہ زمین خوب اچھی طرح برابر ہو گئی؟ جواب کئی طرح سے معلوم ہو سکتا ہے. پہلا یہ کہ اس پر پانی ڈالنے سے ہر طرف ایک ساتھ برابر پانی بہے، اور اگر کسی طرف تیزی سے پانی بہے یا کسی طرف زیادہ پانی بہے تو زمین ظاہر ہے کہ اونچی نیچی ہے. اس پر پارا یا نہایت گول کوئی چیز رکھی جائے تو تھر تھراتی ہوئی ایک جگہ ٹھہری رہے گی، اور اگر کسی طرف جھک جائے تو زمین اونچی نیچی ہے. اب اس کی جدید دور کے اندر جو مثال ہے وہ ہے لیولر، جس کو کہتے ہیں. یہ مستری وغیرہ کے پاس ہوتا ہے، بالکل ایک اسکیل نما، فٹا نما، اور اس کے اندر ایک سائڈ پہ ایک ٹیوب لگی ہوتی ہے، جس ٹیوب کے اندر ہلکا سا پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، باقی پانی سے بھرا ہوتا ہے وہ ٹیوب. اب پانی کا بلبلہ اگر بالکل سینٹر میں آئے گا تو
اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز بالکل سیدھی ہے، تو اس کی مدد سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور تھرتھراتے ایک جگہ ٹھہر رہے، اگر کسی طرح جھک جائے تو زمین اونچی نیچی ہے، یعنی کسی پانی کا بلبلہ بالکل سینٹر میں نہ رہے بلکہ سائڈ پہ ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ زمین اونچی نیچی ہے۔ اب دوسرا یہ کہ اس پر گنیا گھمایا جائے۔ گنیا کیا ہے؟ یہ تقریباً جو لوہے کا کام کرتے ہیں، لکڑ کا کام کرتے ہیں وغیرہ، ان کے پاس موجود ہوتا ہے، یعنی ایک سکیل رکھ کر اس کے 90 کے اینگل پر دوسرا سکیل رکھا جائے، آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے، تو یہ ایک گنیا بن جائے گا۔ اس پر گنیا گھمایا جائے تو شاکول کسی وقت بھی منتصف قاعدہ سے نہ ہٹے۔ گنیا معماروں کے پاس رہتا ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مرکز پر مقیاس بالکل سیدھا ہے، یعنی جو لگائی گئی چیز یہ بالکل سیدھی ہے؟ جواب: محیط دائرہ پر کہیں بھی 3 نقطے فرض کیے جائیں تو مقیاس کی نوک کی دوری ان تینوں نقطوں سے برابر ہو، اور اگر اس کی نوک کسی مفروضہ سے نزدیک کسی نقطہ مفروضہ سے دائرے کے درمیانے دائرہ کی جو قوس ہوگی اس کی تنصیب نزدیک اور کسی نقطہ مفروضہ سے دور ہو تو مقیاس سیدھا نہیں ہے۔ سوال: مدخل ذل اور مخرج ذل کے درمیان دائرہ کی جو قوس ہوگی اس کی تنصیب کیسے کی جائے؟ اگرچہ پہلے بتا دیا گیا پیچھے طریقہ، یعنی میں نے زبانی بتا دیا۔ جواب: یہ قوس کے ایک کنارہ کو مرکز اور وتر قوس کو نصف قطر مان کر ایک دائرہ بنایا جائے، پھر قوس کے دوسرے کنارہ کو مرکز اور وتر قوس کو نصف قطر مان کر دوسرا دائرہ بنایا جائے۔ یہ دونوں دائرہ باہم کسی نقطہ پر ضرور تقاطع کریں گے۔ اس نقطہ سے ایک ایسا خط مستقیم نکالا جائے جو دائرے کے مرکز سے مماس ہو، تو اس خط سے اس قوس کی تنصیف ہو جائے گی۔ یہ پیارے طلبہ اکرام ہمارا 6واں باب مکمل ہوا۔ اب آگے ہم 7واں باب شروع کرتے ہیں۔ 7واں باب سمت قبلہ کا بیان۔ یہ پیارے طلبہ اکرام تقریباً اس کتاب کے 7 صفحات بنتے ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور یہ 7واں باب ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اب 7واں باب یہ ہے سمت قبلہ کے، اگرچہ ہم تیسرے لیول کے اندر پورا اس کی تفسیر اچھی خاصی پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر بزرگوں کی پوری کتابیں حصول برکت کے لیے پڑھنی ہیں، لہٰذا اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سمت قبلہ افق کے اس نقطہ کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف رخ کرنے سے کعبہ مکرمہ کی طرف رخ ہو جائے۔ جو دائرہ، اب سمت قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دائرہ مصلی اور کعبہ مکرمہ کے سمت الراس سے گزرتا ہے، یعنی مصلی یعنی جو نمازی ہے اس کی بھی سمت الراس سے گزرتا ہے، کعبہ مکرمہ کی بھی سمت الراس سے گزرتا ہے، وہ 2 نقطوں پر مصلی کے افق کا تقاطع کرتا ہے۔ یعنی آپ پورا ایک دائرہ بنائیں گے، آپ کے سمت الراس کو ٹچ کرے، آپ کے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ پر میں کھڑے ہوئے شخص کے سمت الراس کو بھی ٹچ کرے گا، آپ کے سمت القدم کا بھی ٹچ کرے گا، اور خانہ کعبہ کے سمت القدم کو بھی ٹچ کرے گا، یعنی مقاتر کعبہ کو۔ تو وہ 2 نقطوں پر مصلی کے افق کا تقاطع کرتا ہے، یعنی 2 نقطوں پر افق سے وہ ٹکراتا ہے، جن میں سے ایک نقطہ ہے کعبہ مکرمہ سے قریب ہے، جس کی طرف رخ کرنے سے کعبہ مکرمہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقطہ بعید ہے جس کی طرف رخ کرنے سے کعبہ مکرمہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ قدم مصلی یعنی نمازی کے پاؤں کی جانب اور سمت القبلہ سے جو خط مماس ہو اس کو خط سمت قبلہ کہتے ہیں۔ افق کی اقصر قوس جو سمت قبلہ اور نقطہ شمال یا نقطہ جنوب یا نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق کے درمیان ہو اس کو قوس سمت قبلہ کہتے ہیں۔ پہلے کچھ ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں، پھر سمت قبلہ کرنے کے قواعد لکھے جائیں گے۔ جس قطر عرض کے ایک کنارہ پر مکہ مکرمہ ہے اسی قطر عرض کے دوسرے کنارے پر جو سطح عرض ہے وہ مقاتر کعبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس حوالے سے ہم تیسرے لیول میں بھی اچھی خاصے طریقے سے پڑھ کے آ چکے ہیں، لہذا دونوں کے درمیان پورے 180 درجے کا فصل ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا عرض شمالی عرض شمالی کا یہ کا ہے ابجد کا، کاف کے عدد 20، الف کا 1 اور کاف کے 20، ہا کے 5، یعنی 21 درجے 25 دقیقے ہے۔ تو مقاتر کعبہ کا عرض جنوبی
का है, यानी इसका खाना काबा का चूँकि शिमाली है तो लिहाजा मकातिर काबा का भी इतना ही होगा, लेकिन जुनूबी होगा, वो भी 21 दर्जे 25 दकीके होगा। मक्का मुकर्रमा का तुल बलद शर्की मीम या है, मीम से मराद 40 दर्जे, या से मराद 10 दर्जे, या 40 दर्जे, सॉरी 10 दर्जे नहीं 10 दकीके, लिहाजा मक्का मुकर्रमा का तुल बलद शर्की 40 दर्जे 10 दकीके है। तो मकातिर मक्का का तुल बलद गरबी, लिहाजा मकातिर जो मक्का है, यानी मक्का शरीफ का जो मकातिर है, जो मक्का ज़मीन के बिल्कुल दूसरी जानिब है, अब उसकी मिकदार बयान फरमा रहे हैं कि कलत नून है और वो काफ के अदद चूँकि हैं 100, लाम के 30 और त्वा के हैं 9, लिहाजा ये बन गए टोटल अदद 129। नून के अदद हैं 50, सॉरी 139, 100, 30 और 9, तो ये हो गए 139 और नून 50, यानी 139 दर्जे 10 दकीके हैं मकातिर काबा का तूले गरबी। यूं ही जिस कुतरे अर्ज़ के एक किनारा पर कोई बलद है, उस कुतरे अर्ज़ के दूसरे किनारे पर जो सतह अर्ज़ है बलद का मकातिर है, और ये मकातिर हर जगह का होगा। मकातिर काबा भी है, हमारा भी मकातिर है, यानी जहाँ पर हम मौजूद हों, जो कोई किसी भी शहर का निकालना चाहे तो पूरी दुनिया का वो निकाल सकते हैं। लिहाजा इन दोनों के दरमियान पूरे एक 80 दर्जे फसल है। मसलन बरेली शरीफ का तूले शर्की अत का मतलब है अब आइन के अदद हैं 70, त्वा के हैं 9, लिहाजा 70 और 9 79 दर्जे कज़ 27 दकीके, काफ के 20 अदद और जा के हैं 7 अदद, तो 20 और 7 27। तो मतलब ये हुआ कि बरेली शरीफ का तूले बलद 79 दर्जे 27 दकीके है, और अर्ज़ शिमाली का है। कह का मतलब काफ के 20 अदद, हा के 8 अदद, तो यह है 28 दर्जे और 21 दकीके है। तो उसके मकातिर का तूले बलद जो है वो गरबी होगा, और इसका मकातिर का तूले बलद गरबी जो है वो कितना बनेगा, लिहाजा उस हवाले से बयान फरमा रहे हैं कि ये बनेगा काफ के 100 अदद, और ये है काफ लज। प्यारे तलबा इकराम, ये महसूस ऐसे हो रहा है कि शायद ये कज है, ये कज नहीं है, ये लज है। ये ऊपर का जो 3 है उसके साथ ये मिल गया है। लाम के अदद हैं 30, जीम के अदद 3, लिहाजा 33। अब देखिए 27, 79 दर्जे 27 दकीके बने ना, 180 में से इसको माइनस कीजिए तो ये बनते हैं 100 दर्जे 33 दकीके। तो ये लज बनेगा ना कि कज। कज बनता तो फिर 27 बनते, सॉरी 23 बनते, ये लज है 33। और अर्ज़ जुनूबी का है वही उतना ही मिकदार, यानी 28 दर्जे 21 दकीके है। जिस बलद का तूल शर्की हो उसके तूल और मक्का मुकर्रमा के तूल का तफावत फसल तूल है, यानी दोनों का आपस में माइनस कर देंगे। जिस बलद का तूल गरबी हो उसके तूल और मक्का मुकर्रमा के तूल का हासिल जमा, चूँकि एक शर्की हो गया गरबी हो गया, लिहाजा इनको आपस में जमा करेंगे। अगर 180 दर्जे या कम हो तो वह हासिल जमा फसल तूल है, और इन दोनों का हासिल जमा 180 दर्जे से अगर ज़्यादा हो जाए, फसल तूल ज़्यादा से ज़्यादा 180 दर्जे हो सकता है, ज़्यादा नहीं, और अगर वो फसल तूल 180 दर्जे से ज़्यादा हो जाए तो 360 दर्जे में से दोनों का हासिल जमा घटाकर जो बाकी रहे वो फसल तूल है। अब जो 180 दर्जे से ज़्यादा आ गया तो आपने 360 माइनस ये दर्जे कर लें, तो आप का जो बाकी बचेगा वो फसल तूल है। जिस बलद का
عرض شمالی ہو اور اس بلد اور مکہ مکرمہ کے درمیان افق استوائی نہ ہو، اس بلد کے عرض اور مکہ مکرمہ کے عرض کا تفاوت جو ہے یہ فصل عرض ہے، اور دونوں کے درمیان افق استوائی ہو تو دونوں کا حاصل جمع 180 درجے میں سے گھٹا کر جو باقی رہے وہ فصل عرض ہے۔ جس بلد کا عرض جنوبی ہو اور اس بلد اور مکہ مکرمہ کے درمیان افق استوائی نہ ہو تو دونوں کا حاصل جمع فصل عرض ہے۔ افق استوائی کا مطلب بالکل سیدھا افق، اور یہ سیدھا افق ہوتا ہے 90 درجے تک، یعنی آپ اپنے ہر جانب 90 درجے کی دوری پر ایک قوس لگائیں گے پوری گلوب کے اوپر، یا گوگل ارتھ پر بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ آپ کا پورا افق استوائی بن جائے گا۔ تو دونوں کا حاصل جمع عرض ہے، دونوں کے درمیان افق استوائی اور اس بلد کا عرض جنوبی مکہ مکرمہ کے عرض شمالی سے کم ہو تو عرض جنوبی، اور 180 درجے کے حاصل جمع میں سے عرض شمالی گھٹا کر جو باقی رہے وہ فصل عرض ہے، اور دونوں کے درمیان افق استوائی ہو اور اس بلد کا عرض جنوبی مکہ مکرمہ کے عرض شمالی سے زائد ہو تو عرض شمالی، اور 180 درجے کے حاصل جمع میں سے عرض جنوبی گھٹا کر جو باقی وہ فصل ہے۔ سمت قبلہ کے کچھ قواعد: جس بلد کا فصل طول منفی ہو، منفی سے مراد یعنی اس کے طول بلد کی مقدار جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طول بلد سے کم ہے، اور عرض شمالی مکہ مکرمہ کے عرض سے زائد، یعنی عرض بلد کی مقدار زیادہ ہے طول بلد کی کم ہے، یا فصل طول نصف دور ہو یعنی پورے 180 درجے ہو، اور عرض جنوبی مکہ مکرمہ کے عرض سے زیادہ ہو تو قبلہ نقطہ جنوب ہوگا۔ جس بلد کا فصل طول منفی ہو اور عرض شمالی مکہ مکرمہ کے عرض سے کم، یا فصل طول اور عرض دونوں منفی ہوں، یا فصل طول منفی اور عرض جنوبی ہو، خواہ کم یا زائد یا برابر، یا فصل طول نصف دور ہو اور عرض جنوبی کم ہو، یا فصل طول نصف دور ہو اور عرض منفی ہو، یا فصل طول نصف دور ہو اور عرض شمالی ہو، خواہ کم یا زائد یا برابر، تو ان سب صورتوں میں قبلہ نقطہ شمال ہوگا۔ اب اس کو آسان الفاظ میں کشف للہ عن سمت القبلہ کے اندر بھی مفتی صاحب نے، قاضی شہید علم رضوی کٹھیاری صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، مزید اس کے تفصیل چاہیے ہو تو پھر وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جس کا فصل طول نصف دور ہو اور عرض جنوبی برابر، فصل طول تو نصف دور ہو گیا 180 درجے ہو گیا، اور جنوبی عرض بلد بالکل وہی ہو گیا جو خانہ کعبہ کا عرض ہے، وہاں سمت قبلہ تحری سے متعین ہوگا، یعنی سمت قبلہ جس سائڈ پر دل جمے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں، یہی صحیح ہے۔ ہاں اس بلد کا جو حصہ مقاطر کعبہ ہے وہ معلوم اور متعین ہو جائے، مقاطر کعبہ اگر معلوم متعین ہو جاتا ہے تو خاص اتنی جگہ میں سمت قبلہ متعین نہ ہوگا، بلکہ جدھر رخ کیجئے مکہ مکرمہ کعبہ مکرمہ سامنے ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں مقاطر کعبہ کی طرف پیٹ کرنے سے ہی کعبہ کی طرف رخ ہوگا، اور مقاطر کعبہ کی طرف رخ کرنے سے ہرگز کعبہ مکرمہ کی طرف رخ نہ ہوگا، بلکہ کعبہ مکرمہ کی طرف پیٹ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب ایک طرف آپ کے سامنے مقاطر ہے، ایک طرف قبلہ ہے، قبلہ کو رخ کرتے ہیں تو مقاطر کو پیٹ ہوتی ہے، مقاطر کو پیٹ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کو آپ کا رخ ہوگا۔ فصل طول 90 درجے ہو اور عرض منفی اور طول بلد شرقی ہو تو نقطہ مغرب سے شمال کی طرف فصل عرض کی مقدار ہٹ کر سمت قبلہ ہوگا۔ فصل طول 90 درجے ہو اور عرض منفی ہو، یعنی عرض بلد کی مقدار عرض مکہ سے کم ہو، اور طول بلد غربی ہو تو نقطہ مشرق سے شمال کی طرف فصل عرض کی مقدار ہٹ کر سمت قبلہ ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے سے کم ہو اور طول بلد شرقی زائد ہو اور عرض شمالی بھی زائد ہو تو مکہ معظمہ مغرب اور جنوب میں ہوگا، یعنی ان کے بیچ میں کہیں ہوگا۔ لہذا دائرہ ہندیہ بنا کر نقطہ شمال سے مغرب کی طرف فصل طول کی مقدار گن کر ایک نشان بنایا جائے،
اس طرح نقطۂ جنوب سے مغرب کی طرف فصل طول کی مقدار گن کر ایک نشان بنایا جائے، پھر ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے، اور نقطۂ مشرق سے جنوب کی طرف فصل عرض کی مقدار گن کر ایک نشان بنایا جائے، اور نقطۂ مغرب سے جنوب کی طرف فصل عرض کی مقدار گن کر ایک نشان بنایا جائے، پھر ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے۔ یہ دونوں خط مستقیم جس نقطہ پر تقاطع کریں اس نقطہ سے ایک خط مستقیم مرکز دائرہ تک کھینچا جائے، یہ خط سمت قبلہ ہوگا۔ مثلا جس بلد کا طول شرقی عین یا، اب عین یا کیا چیز ہے؟ عین کہتے ہیں 70 کو، یعنی 70 درجے 10 دقیقے۔ جس بلد کا طول بلد شرقی 70 درجے 10 دقیقے ہو، عرض شمالی لا کا مطلب ہو گیا لام 30 الف 1، یہ ہو گئے 31، کاف کے 20 ہا کے 5، 31 درجے اور 25 دقیقے ہو تو 10 اس کا سمت قبلہ خط ہا حمزہ ہے، یعنی یہ دیکھیے مغرب سے جانب جنوب ہے اور بیچ میں ہے۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے سے کم ہو اور طول بلد شرقی زائد ہو اور عرض شمالی کم یا عرض جنوبی ہو، خواہ کم یا زائد یا برابر، تو مکہ معظمہ غرب و شمال میں ہوگا۔ لہٰذا دائرہ ہندیہ بنا کر نقطۂ شمال و جنوب سے مغرب کی طرف فصل کی ایک مقدار گن کر دونوں طرف ایک ایک نشان بنایا جائے، پھر ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے، پھر نقطہ مشرق و مغرب سے شمال کی طرف فصل عرض کی مقدار گن کر ایک ایک نشان بنایا جائے، اور ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے۔ یہ دونوں خط مستقیم جس نقطہ پر تقاطع کریں اس نقطہ سے ایک مستقیم مرکز دائرہ تک کھینچا جائے، خط سمت قبلہ ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے سے کم ہو اور طول بلد غربی ہو اور عرض شمالی کم یا طول بلد شرقی ہو اور عرض شمالی بھی کم ہی ہو تو مکہ معظمہ شرق و شمال میں ہوگا۔ لہٰذا دائرہ ہندیہ بنا کر نقطہ شمال و جنوب سے مشرق کی طرف فصل طول کی مقدار گن کر ایک نشان بنایا جائے، پھر ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے، اور نقطہ مشرق و غرب سے شمال کی طرف فصل عرض کی مقدار گن کر ایک ایک نشان بنایا جائے، اور ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے۔ یہ دونوں خط مستقیم جس نقطہ پر تقاطع کریں اس نقطہ سے ایک خط مستقیم مرکز دائرہ تک کھینچا جائے، یہ خط سمت قبلہ ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے سے کم ہو اور طول بلد غربی ہو اور عرض شمالی زائد یا طول بلد شرقی ہو کم ہو اور عرض شمالی زائد تو مکہ معظمہ مشرق و جنوب میں ہوگا۔ لہذا دائرہ ہندیہ بنا کر نقطہ شمال و جنوب سے مشرق کی طرف فصل طول کی مقدار گن کر ایک ایک نشان بنایا جائے، پھر ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے، اور نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف فصل عرض کی مقدار گن کر ایک ایک نشان بنایا جائے، پھر ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم کھینچا جائے۔ جس نقطہ پر یہ دونوں خط مستقیم تقاطع کریں اس نقطہ سے ایک خط مستقیم مرکز دائرہ تک کھینچا جائے، یہ خط سمت قبلہ ہوگا۔ تنبیہ: دائرہ ہندیہ بنا کر سمت قبلہ دریافت کرنے کے جو یہ 4 قاعدے بتائے گئے ہیں وہ سب تقریبی ہیں نہ کہ تحقیقی، چنانچہ تشریح الافلاک میں ہے وَأَخْرَجَ مِن مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ الْهِنْدِيَّةِ إِلَى نُقْطَةٍ تَقَاطُعِ الْخَطَّيْنِ خَطًّا مُسْتَقِيمًا فَهُوَ عَلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ وجہتها عَلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ وجہتها تقریباً، یعنی جو ہم نے نکالا مرکز دائرہ ہندیہ سے مرکز کہ اس کا جو نقطہ ہے وہ تقاطع کرے گا 2 خطوں کو
بالکل سیدھ میں، تو وہ سمت قبلہ اور اس کی جہت ہے، اور یہ تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ جس دن آفتاب کا میل شمالی عرض مکہ مکرمہ کے برابر ہو، یعنی کا 21 درجے 25 دقیقے شمالی ہو، اس دن جب مکہ مکرمہ میں نصف النہار ہوگا تو آفتاب مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر ہوگا، لہٰذا اس وقت ہر ایسی کھونٹی کا سایہ سمت قبلہ بتائے گا جو کسی ایسی ہموار زمین پر بالکل سیدھی کھڑی ہو کہ جہاں سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا کم ہو، یعنی اس وقت کھونٹی کے سایہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کھونٹی کی طرف رخ کرنے سے مکہ مکرمہ سامنے ہوگا۔ جس دن آفتاب کا میل جنوبی عرض مکہ مکرمہ کے برابر ہو، اس دن جب مکاتر مکہ میں نصف النہار ہوگا تو آفتاب مکاتر مکہ کے سمت الراس اور سمت الراس اور مکہ مکرمہ کے سمت القدم پر ہوگا، لہذا اس وقت ہر ایسی کھونٹی کا سایہ سمت قبلہ بتائے گا جو کسی ایسی ہموار زمین پر بالکل سیدھی کھڑی ہو کہ جہاں سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو، یعنی اس وقت اس کھونٹی پر کھڑے ہو کر سایہ کی طرف رخ کرنے سے مکہ مکرمہ سامنے ہوگا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، جس دن آفتاب کا میل شمالی عرض مکہ مکرمہ کے برابر ہو، اس دن جب مکہ مکرمہ میں نصف النہار ہوگا تو ایسے بلاد میں کیا وقت ہوگا جہاں سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا کم ہو؟ جواب، جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے کم ہو اور اس کا طول شرقی مکہ مکرمہ کے طول شرقی سے زائد ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو، تو اس کے فصل طول کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجہ کو منٹ اور دقیقہ کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار پر زائد کیا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مکہ معظمہ میں نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 یا کم ہو اور اس کا طول شرقی مکرمہ کے طول شرقی کے برابر ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو، تو اس دن وہاں جب نصف النہار ہوگا تو مکہ معظمہ میں بھی نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا کم ہو اور اس کا طول منفی ہو یا اس کا طول شرقی مکہ مکرمہ کے طول شرقی سے کم ہو اور دونوں صورتوں میں تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو، تو فصل طول کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجہ کو منٹ اور دقیقہ کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مکہ معظمہ میں نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا کم ہو اور اس کا طول غربی ہو مگر اس کا فصل طول 90 درجے یا کم ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ میں سے زائد ہو، تو اس کے فصل طول کو 4 میں ضرب دیا جائے اور اس حاصل ضرب میں درجہ کو منٹ دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے 4 میں سے گھٹایا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مکہ معظمہ میں نصف النہار ہوگا۔ فائدہ، تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے کم یا برابر ہو تو اس دن وہاں طلوع یا غروب نہ ہوگا۔ سوال، جس دن جنوبی عرض مکہ مکرمہ کے برابر ہو، اس دن جب مکاتر مکہ میں نصف النہار ہوگا، ایسے بلاد میں کیا وقت ہوگا جہاں سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو؟ جواب یہ ہے کہ جس بلد سے کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو، اس کا طول غربی 67 درجے، اس کا طول غربی مکاتر مکہ کے طول غربی سے کم اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو، تو اس بلد کے فصل طول کو 180 درجہ میں سے گھٹا کر باقی کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجہ کو منٹ اور دقیقہ کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار پر زائد کیا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مکاتر مکہ میں نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو اور اس کا طول غربی مکاتر مکہ کے طول غربی کے برابر ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو، تو اس دن وہاں جب نصف النہار ہوگا مکاتر مکہ میں بھی نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو اور اس کا طول غربی مکاتر مکہ کے طول غربی سے زیادہ ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو، تو اس کے فصل طول کو 180 درجہ میں سے گھٹا کر باقی کو 4 میں ضرب دیا جائے
اور حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقہ کو سیکنڈ مان کر بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے، اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی کہ کعبہ کے اوپر یا مقاطر کعبہ پر سورج آ جائے تو مقاطر مکہ میں نصف النہار ہوگا، یعنی مقاطر کعبہ پر سورج آ جائے گا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجہ زیادہ ہو اور اس کا طول شرقی ہو مگر اس کا فصل طول 90 درجے زیادہ ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس کے فصل طول کو 180 درجے میں سے گھٹا کر باقی کو 4 میں ضرب دیا اور حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے، اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مقاطر میں نصف النہار ہوگا۔ فائدہ: عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے کم یا برابر ہو تو اس دن وہاں طلوع غروب نہ ہوگا۔ تو ابھی آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ ابھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حیدر علی بھائی، جی وہ ایک دن پہلے دن تو نصف النہار کا پتہ نہیں چلے گا جب دائرہ ہندیہ بنا رہے ہیں، اور پھر جب آپ نے بنا دیا اس کے اوپر دائرہ شمال و جنوب، دائرہ نصف النہار کہہ لیں یا سمت بنا دی شمال و جنوب کی، تو اب روزانہ اسی پر ہی جب وہ اس کا سایہ آئے گا تو نصف النہار کا وقت ہوگا، چاہے موسم گرما کا ہو چاہے موسم سرما۔ کس سے؟ نصف دور؟ جی ایک دور کہتے ہیں 360 درجے کو، یعنی پورا دائرہ۔ نصف دور کا مطلب آدھا دائرہ، یعنی ایک دائرے کے 180 درجے۔ آمین۔ جی حضور مزید کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔